ڈاکٹر یاسمین کہتی ہیں کہ مجھے عمران خان کا کال آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کی خیریت دریافت کریں اور میری طرف سے عیادت کا پیغام انہیں پہنچائیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ آپ کی صحت کو لے کر بڑے کنسرننگ ہے اور آپ کی صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں سے مرضی جو ہے وہ کسی معالج کا اہتمام کرنا ہے، انتظام کرنا ہے تو منگوا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ میں یہ سارا پیغام لے کر نواز شریف صاحب کے پاس چلے گئی، سروسز میں وہ ایڈمٹ تھے اور میں نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان آپ کی صحت کو لے کر کنسرننگ ہے اور آپ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ شہباز شریف صاحب ادھر تشریف فرما تھے جو وزیر اعظم پاکستان ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے بتایا کہ میں جب بات کر رہی تھی تو شہباز شریف صاحب جو لقمے دے رہے تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے اور مجھے بلکہ ان سے اریٹیشن ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان موجود ہے، آپ کو کیا بیٹھے ہوں گے کہ آپ کو اریٹیشن ہوئی یا آپ کو اچھا نہ لگا یا طبیعت پہ بھاری گزرا؟ کہتے ہیں میں جب یہ سارے پیغام دے رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے، میرا تعارف کروا رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ آپ کو پتہ ہے نا یہ ملک غلام نبی کی بہو ہیں، 9 تو یاسمین صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب میرے خلاف 4 دفعہ الیکشن ہم لڑ چکے ہیں تو انہیں تو پتہ ہے میں کون ہوں، تو ان کو تعارف کروا رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ پھر جو ہے وہ سینئر ترین ڈاکٹر اور ایم ایس صاحبان، وہ 3 MS تھے غالباً اور یا سینئر ترین 3 لوگ تھے، تو وہ جب بریف کر رہے تھے ان کی بیماری کو لے کر نواز شریف کی، تو ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب بریف وغیرہ کر دیا تو ان سے پوچھا گیا تو شہباز شریف دوبارہ بیچ میں کود پڑے یاسمین صاحبہ کے بقول، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تینوں ڈاکٹر ہیں یہ میں نے بھرتی کیے تھے، تو ساتھ ہی مڑ کے یاسمین صاحبہ کو دیکھ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اب ان کو نکالنا دیجیے گا، تو انہوں نے کہا میں نے کیوں نکالنا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ میں ذرا ہم بڑے اپسٹ تھے نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر، تو شہباز شریف صاحب کی یہ گفتگو جو ہے مجھے بڑی سٹرینج لگ رہی تھی اور جن ماحول میں وہ ہو رہی تھی گفتگو تو مجھے بطور چونکہ میں ہیلتھ منسٹر تھی ساری ذمہ داری ہم پہ تھی تو مجھے بڑی سٹرینج لگ رہی تھی، اور میں نے عمران خان کو بتایا کہ ان کی بیماری بڑی جینین ہے اور ان کو پراپر ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے۔ میں نے کہا جی آج کل کیا حالات چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، حالات کیا چلنے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ کی پولیس آ کے میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور پولیس امبیرس ہو رہی تھی اور پولیس میرے سامنے بیٹھ رہی تھی، میں پوچھ رہی تھی پوچھیں مجھ سے، وہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب آپ سے کیا پوچھیں، ہمارے پاس تو پوچھنے کو ہے کچھ نہیں، تو کہتے پولیس الٹا امبیرس ہو رہی تھی، میں ان کو دیکھ کے امبیرس ہو رہی تھی، تو بس یہ چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی اور کیا صورتحال ہے؟ کہتے مجھے استھما ہے اور یہ سروسز کے جس کمرے میں مجھے رکھا ہے یہ دیکھو ذرا، وہ ساری الی جمی ہوئی، کائی جمی ہوئی، برا حال اس کا، اور سیلنگ کی وجہ سے اس کا برا حال، اسمیل بھی تھی اس میں، اور اس بات کے چشمدید گواہان میں 2 لیڈی کانسٹیبلز، ڈاکٹر صاحبہ کے گھر کا جو کچھ لوگ ہیں وہ 8-9 ڈاکٹرز جو میرے ساتھ تھے اور ایک پولیس والا جو ڈاکٹر باہر ڈیوٹی پہ تھا، یہ سارے آئی وٹنس ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے وہ ساری دیوار دکھائی سروسز کے جس کمرے میں وہ ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی۔ تو میں نے کہا ابلاغ آپ تک کیسے پہنچتا ہے، میڈیا خبریں آپ تک کیسے پہنچتی ہیں؟ مجھے نام سے مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ تم یقین رکھو کہ یہاں سے بہتر مجھے وہاں خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو میں بالکل اپڈیٹ رہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کمرہ آپ کا کس طرح کا ہے؟ وہاں کمرے کی مجھے حالت بتانا شروع کر دی کہ اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا، پھر کہتی ہیں کہ یہ AC کے سامنے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جیل کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ مجھے یہ AC کے سامنے تم بیٹھے ہو تو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو میں اب ہر وقت ہم AC میں رہتے تھے، شہروں کا ماحول ذرا اور طرح کا ہے۔ تو میں نے کہا کھانے پکانے کا کیا کرتی ہیں؟ کہتے وہ 2 ایک آدھ مشقتی ادھر خواتین، ان کو ہم پے کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کھانا وغیرہ پکا دیتی ہیں اور سبزیاں وغیرہ جو بنوانا ہو ہم بنوا لیتے ہیں۔ اور میں نے کہا باقی معمولات کیا ہیں؟ کہتے ادھر کیونکہ پیشنٹس بہت ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا 7 سے 9 خواتین جو ہیں جیل میں پریگننٹ ہیں تو کسی نہ کسی جرم میں قید ہوں گی، تو ان کی مجھے دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، ان کو ٹریٹمنٹ دینا پڑتی ہے ریگولر بنیادوں پر، اور یہ سارا مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ صبح میں 6:30 جب ہمارے لاک کھول دیے جاتے ہیں تو میں وہ سارا جو ہے باہر نکل کے نماز پڑھ کے پھر ناشتہ کر کے تو ہم باہر جب نکلتے ہیں وہ باہر جو چکیوں کے لاک ہوتا ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، تو پھر میں وزٹ کرتی ہوں سارا، اور پھر ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں اور پولیٹیکل ڈسکشنز۔ عمران خان تک پیغام کوئی پہنچانا ہو تو آپ کیسے پہنچاتی ہیں؟
कहती ATC अदालत में कोई ना कोई हमारा बंदा आया होता है, या ख़ास तौर पर पार्टी की आला क़यादत आती है तो उनको हम बता देते हैं। वैसे कहती मैंने इमरान खान को एक ही बयान, अभी तक एक ही बात पहुंचाई थी। उन्होंने कहा था मैं जब आके इधर बैठ गई हूँ ना तो फिर हमारे वर्कर्स जो हैं उन्हें पता होगा कि डॉक्टर यास्मीन भी अंदर है, तो मैंने बताया था कि अब कोई मसला नहीं है। ये बातें फिर कहती हैं कसम ले लो मुझसे, बड़ी घुटन है, बड़े मसाइल हैं। फिर साथ ही कहती हैं वो जज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी सफोकेशन है, बड़े हालात ख़राब हैं, ये है वो है, इस तरह की सारी बातें उन्होंने की। सेहत के अतबार से मुझे वो 60% ठीक लग रही थी, बॉडी लैंग्वेज को लेकर और गुफ्तगू को लेकर। अदरवाइज़ वो बड़ी सीवियर बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था उन्हें। लेकिन वो कह रही थी मुझे इधर नींद ही नहीं आती, तो जेल में मैं बेहतर सो जाती हूँ, तो अगर मैं एक आध दिन लेट हो जाती तो ये बीमारी जो है ये जानलेवा भी हो सकती थी, ये मसला ख़राब भी हो सकता था। मुझे तहरीक इंसाफ के एक सीनियर एक्स मिनिस्टर की बात याद आ गई। उसने कहा कि जो इमरान खान है वो 72 ईयर्स का है। यास्मीन साहिबा ने कल बताया कि वो 74 की हैं। उन्होंने कहा इमरान खान 72 का है, फिट है, सारा कुछ है, लेकिन एज फैक्टर असरअंदाज हो सकता है। तो जितने भी पॉलिटिकल कैदी होते हैं इनकी एज, इनके सारी चीज़ों को अगर वो सुपर फिट नज़र आ रहा है तो इसके बावजूद भी एहतियात बरती जानी चाहिए। ये मिनिस्टर मुझे बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब हम पे बर्डन था नवाज शरीफ का तो हम बड़े परेशान थे कि खुदा ना खास्ता कुछ जेल में 19-20 हो गई तो पॉलिटिकली फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले शाकर अवान है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी ट्वीट पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि ज़बरदस्ती उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, DIG गालिबन आए और उन्हें कह रहे थे कि आप चले जाएं वापस, और डॉक्टर्स कह रहे थे अभी भेजना खतरा है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं मिनिस्टर की वो बात दोबारा सोच रहा था, और सुहेल उड़ैस का वो कॉलम भी सोच रहा था जो उन्होंने नवाज शरीफ पे लिखा था कि अगर इसे जेल में कुछ हो गया तो। उन्वान ये नहीं था जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसी टाइप का कुछ उन्वान था कि अगर ये जेल में खुदा न खास्ता मर गया या कुछ हो गया तो फिर क्या बहरान होगा, क्या मसाइल होंगे। तो वो सारे मामलात। डॉक्टर साहब से ये मुलाकात मेरी कोई तकरीबन 20-25 मिनट की थी और सर्विसेज में हुई, और वो अपनी उसी रवायती मुस्कुराहट के साथ गुफ्तगू कर रही थी। उनकी नज़रियात में, उनकी बातों में, उनकी बातों को परसीव करने में किसी तरह से कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। वो उसी तरह की हैं जैसे वो गिरफ्तारी से पहले थी, और कोई ख़ास चेंज अगर आता नज़रियात में तो शायद वो डिटेक्ट हो जाता। जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रही थी, जिस तरह की वो बात दे रही थी, उन्हें पता था ये बातें सारी जाके बाहर रिपोर्ट होनी है, और मैं मुलाकात कर रही हूँ जर्नलिस्ट से, तो ये बाहर जाके वीलॉग करेगा या अपने चैनल को खबर देगा या सारा कुछ करेगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो उन्होंने रिकॉर्ड पे लाई। मैंने कहा जी कोई पैगाम अगर आप देना चाहें इमरान खान के नाम या अपनी पार्टी के नाम या कोई भी ऐसी बात, तो मुस्कुरा के कहा कि हम सारे खड़े हैं, उसी तरह ही खड़े हैं जैसे पहले दिन खड़े थे। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।